بہت بہت شکریہ علم ریحان صاحب۔ اور سب سے پہلے تو میں تخلیق کار انٹرنیشنل کی طرف سے یہ تقریب جو 3 کتابوں کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور 3 حضرات کو بھی، جو میں اعجاز خان صاحب کی کتاب ہے لوح سے قلم تک، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور دوسری جناب ہمارے بھائی مختار تلہری صاحب کی کتاب تمہارا ہم پہ سایہ آج بھی ہے، انہوں نے والدین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ میں نے اس کا اچھی طرح جائزہ لیا، پہلے بھی بھیجا تھا انہوں نے مجھے کہ مہربانی ہے، تو میں اس کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ اور ہمارے رفیع الدین ذکی قریشی صاحب کی کتاب جو شعری مجموعہ ہے تجربات و حادثات، تو رفیع الدین ذکی قریشی صاحب سے تو میں کافی پہلے سے واقف ہوں، کیونکہ راجہ رشید محمود صاحب کا نعتیہ مشاعرہ جو لاہور میں ہوتا تھا تو اس میں ہی شریک ہوتے تھے، اور میں بھی کراچی سے شریک ہوتا رہا، نہیں راجہ رشید صاحب میری حمد اور نعت خود ہی پیش کرتے تھے وہاں، اور بعد میں وہ جو بہنامہ نعت نکلتا تھا وہ پابندی سے اس میں ساری وہ کلام پیش کیا جاتا تھا، اور وہ شاعری کی روداد اور پورا کلام اس کا نعت نمبر کے نام سے نکالتے تھے وہ، تو اس میں رفیع الدین ذکی قریشی صاحب سے تقریباً یہ تو میں سمجھیے کہ تقریباً 30 سال سے واقفیت ہے ان سے، وہ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ تو یہ تینوں کو بہت بہت مبارک، اعجاز صاحب، مختار صاحب اور ذکی صاحب، اور ساتھ ساتھ علم ریحان صاحب کو بھی جو اتنا وہ لے کے نکلے ہیں، اور ہماری یہ روبینہ شاہین صاحبہ یہ بھی ان کے قدم بقدم ساتھ رہتی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے صالح اچھا صاحب جو ہیں یہ تو خیر مقالے لکھنے میں ان کا تو کوئی ثانی نہیں ہے کہ یہ اتنی جلدی لکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح توفیق عطا فرمائے، تو ادب کی خدمت کرتے رہیں۔ اور تو ایک قطعہ پیش کرتا ہوں میں، جو میں نے رات میں کہا تینوں کی سماعت فرمائیے۔ اعجاز و مختار و ذکی کی، اعجاز و مختار و ذکی کی لائے کتابیں ارحم روحاں، اعجاز و مختار و ذکی کی لائے کتابیں ارحم روحاں، کہتا ہے سب کو یہ مبارک باغ ادب میں پھول ہے شاداں، اعجاز و مختار و ذکی کی لائے کتابیں ارحم روحاں، کہتا ہے سب کو یہ مبارک باغ ادب میں پھول ہے شاداں، باغ ادب میں پھول ہے شاداں۔ اور ہمارے مختار تلہری صاحب نے کتاب کا مسودہ پورا میرے پاس بھیج دیا تھا وہ پہلے ہی، تو انہوں نے اپنے والدین کی خراج عقیدت پیش کیا، تو کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں نے پہلے ان کو بھیجا ہے، تو اس میں سے کچھ بتاتا ہوں کہ ممتاز و معروف شاعر محترم مختار تلہری کی منفرد کوشش، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے والدین کی خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کا ایسا کارنامہ ہے جو فقید المثال ہے، اور کتاب کا نام تمہارا ہم پہ سایہ آج بھی ہے۔ اس حقیقت کا انعدار ہے کہ ان کے والدین آج بھی ان کے دل کے نہا خانے میں موجود ہیں، اور وہ ہر لمحہ ان کی قربت محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ ہماری بہن روبینہ شاہین انہوں نے کہا کہ ہاں وہ اپنے اماں کے کھانے کی لذت ہی محسوس کر رہے ہیں آج کل، تو ماشاءاللہ انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے بالکل جی، اور ہر لمحہ ان کی قربت والدین کی محسوس کرتے ہیں، یہ احساس ان کی سعادت مندی کا عکاس۔ اور کتاب کا انتصاب جو انہوں نے رکھا ہے اپنے والد محترم الحاج صوفی عظیم اللہ صاحب اور والدہ ماجدہ مجیدن بیگم کے نام کیا ہے، اور کتاب کی ابتدا میں حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی ابتدا کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے انہوں نے اپنے والدین کے سائے ان کے دعاؤں کو یاد کرتے ہوئے انہیں بھرپور نذران عقیدت پیش کیا ہے، جس میں گھریلو ماحول اور ان کی قابل رشد تربیت کا ذکر بھی ہے، جس سے ان کی اولاد بھی آج بھی فیضیاب۔ ظاہر والدین کی تو پتہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ والدین کا جو تربیت کا عکس جو ہے وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ تو کتاب کی ابتدا میں جو نظمیں ہیں والد محترم کی نظر کے عنوان سے ہیں، اور ان کے بعد جو منظوم نگارشات ہیں وہ والدہ ماجدہ کی نظر۔ پہلے انہوں نے والد کو رکھا اور کے والدہ، تو ماں کی محبت کے حوالے سے بہت سے شاعروں نے خامہ فرسائی کی ہے، لیکن باپ کی محبت کا ذکر شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں دیکھیے نا،
قرآن پاک میں خیر آب زمزم کا ذکر تو نہیں ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت حاضرہ علیہ السلام کا بے قراری سے یہ کرنا، قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا، لیکن قرآن میں باپ کی محبت کا ذکر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیے، اس میں باپ کی محبت کا ذکر موجود ہے۔ اور ویسے ماں کا تو خیر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے زمزم کا، اس میں وہ نہیں ہے۔ ویسے یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہمیشہ والدین و بالوالدین احسانہ، والدین کا ذکر ہے۔ سورہ احقاف میں البتہ وہ والدہ کے بارے میں ہے کہ اس نے 9 مہینے رکھا اور دودھ پلایا ہی کیا خاص طور سے، لیکن عام طور سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی ذکر فرمایا ہے، پہلے اپنی عبادت کے لیے کہا کہ شرک نہ کرو، میری عبادت کرو، اس کے فوراً بعد بالوالدین احسانہ، وہ بالقربیٰ والیتامی والمساکین، سب بعد میں ترتیب یہ ہے۔ اللہ نے اپنے بعد فوراً ہی والدین کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں، یہ بھی قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی، کہ اگر مشرک بھی ہوں تو شرک کی بات نہ مانو، لیکن سلوک ان کے ساتھ اچھا کرو، پہلے مشرک ہو، یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ وہ کریں یا سلوک اچھا رکھیں ان کے ساتھ۔ تو یہ ہے ماں کی باپ کی محبت کا ذکر شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔ تو راقب میری بھی ایک نظم ہے، اور میں نے بھیجی ہے ان کو، باپ کی محبت کو عنوان سے، تو اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ تو چاہتا ہے وہ تجھے رکھ دل میں الفت باپ کی، چاہتا ہے وہ تجھے رکھ دل میں الفت باپ کی، گہری اور خاموش ہوتی ہے محبت باپ کی۔ ماں کی محبت تو ظاہر ہوتی رہتی ہے نا، کیونکہ وہ بے قراری سے اظہار کرتی رہتی ہے، باپ اظہار نہیں کرتا، یہ بات اس پہ غور کریں کہ چاہتا ہے وہ تجھے رکھ دل میں الفت باپ کی، گہری اور خاموش ہوتی ہے محبت باپ کی۔ اور فرقت یوسف میں ان کی آنکھ سے آنسو رواں، فرقت یوسف میں ان کی آنکھ سے آنسو رواں، دیدہ یعقوب سے ظاہر تھی حسرت باپ کی۔ تو ذکر قرآن میں بھی روتے روتے وہ ابھی جی، فرقت یوسف میں ان کی آنکھ سے آنسو رواں، دیدہ یعقوب سے ظاہر تھی حسرت باپ کی۔ اور پاؤ گے تم اجر حج الفت کی ڈالو گر نظر، یہ حدیث ہے، پاؤ گے تم اجر حج الفت کی ڈالو گر نظر، ماں کا چہرہ دیکھ لو پھر دیکھو صورت باپ کی۔ پاؤ گے تم اجر حج الفت کی ڈالو گر نظر، ماں کا چہرہ دیکھ لو پھر دیکھو صورت باپ کی۔ اور دیکھو بیٹے کو نصیحت سورہ لقمان میں، سورہ لقمان، دیکھو بیٹے کو نصیحت سورہ لقمان میں، دل سے بیٹے نے سنی ہر ایک نصیحت باپ کی، دل سے بیٹے نے سنی ہر ایک نصیحت باپ کی۔ اور حکم رب ہے تم کو لازم باپ ماں کا احترام، حکم رب ہے تم کو لازم باپ ماں کا احترام۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں اور ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو، اف کا لفظ آیا قرآن پاک میں، ان کو اف بھی نہ کہو۔ حکم رب ہے تم کو لازم باپ ماں کا احترام، ہو ادب مادر کا دل سے اور عزت باپ کی، ہو ادب مادر کا دل سے اور عزت باپ کی۔ اور باپ کا سایہ سلامت ہے تو قدر اس کی کرو، باپ کا سایہ سلامت ہے تو قدر اس کی کرو، یاد آئے گی تمہیں ایک روز شفقت باپ کی۔ اور باپ جن کے اس جہاں میں اب نہیں ہیں ان کے پھول، باپ جن کے اس جہاں میں اب نہیں ہیں ان کے پھول، دل کے آئینے میں ہے محفوظ طلعت باپ کی۔ چاہتا ہے وہ تجھے رکھ دل میں الفت باپ کی، گہری اور خاموش ہوتی ہے محبت باپ کی۔ اب مادر مہرباں کے عنوان سے ایک نظم ہے، اس کے صرف 2 اشعار پیش کرتا ہوں۔ تیری آغوش میں کیا تھا ملتا سکون، رب نے بخشی تھی ایک نعمت بے بہا، تیری آغوش میں کیا تھا ملتا سکون، رب نے بخشی تھی ایک نعمت بے بہا، تیرے قدموں میں جنت خدا نے رکھی، پیار کی کہکشاں مادر مہرباں۔ اور کان میں بجنے لگتی تھیں شہنائیاں، نیند کی وادیاں کیا سکون بخش تھیں، کان میں بجنے لگتی تھیں شہنائیاں،
نیند کی وادیاں کیا سکون بخشتی، یاد آتی رہیں گی مجھے عمر بھر تیری سب لوریاں مادر مہرباں، یاد آتی رہیں گی مجھے عمر بھر تیری سب لوریاں مادر مہرباں۔ ہمارے محترم مختار طلعتی بھائی نے ماں اور باپ دونوں کو یاد رکھا ہے اور بڑے والہانہ انداز میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، جس کے لیے وہ لائق تحسین اور قابل مبارکباد ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ان کے بعد دوسرے قرابت داروں، یتاموں و مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں والدین سے خصوصی طور پر ادب اور احترام سے پیش آنے کا حکم ہے۔ اور یہ اس کا جو ہے اس کا مفہوم جو ہے، دیا ہے حکم رب نے بس اسی کی تم کرو پوجا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے۔ دیا ہے حکم رب نے بس اسی کی تم کرو پوجا، کرو احسان ماں اور باپ پر کہتا ہے یہ مولا، اگر دونوں کو یا ان میں کسی کو پاؤ تم بوڑھا، اگر دونوں کو یا ان میں کسی کو پاؤ تم بوڑھا، کہو اف بھی نہ تم ان کو نہ جھڑکو ان کو تم مسئلہ، اف بھی کہنے سے منع کیا کہ کہو اف بھی نہ تم ان کو نہ جھڑکو ان کو تم مسئلہ، اف کا لفظ بھی آیا ہے قرآن کی آیت میں۔ ہمیشہ بات ان سے ہو ادب سے اور نرمی سے، ادب سے سر جھکا کر ہی رہو تم سامنے ان کے، سدا ان پر تو رحمت کر رہو رب سے دعا کرتے، ہمیں بچپن میں پالا ہے انہوں نے کتنی الفت سے، ہمیں تو بخش دے مولا ہمارے باپ اور ماں کو، سبھی ایمان والوں کو جو روز حشر برپا ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورہ ابراہیم میں۔ تو محترم مختار طلعتی بھائی نے اس کتاب کے آخر میں لکھا ہے اس میں کہ والدین صرف ایک رشتہ نہیں، وہ ایک مکمل کائنات ہوتے ہیں، محبت کی، قربانی کی اور بے لوث دعاؤں کی کائنات۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ مجموعہ ختم ہو رہا ہے مگر ان ہستیوں کی محبت ختم ہونے والی نہیں، وہ قدموں کی چاپ جو بچپن میں ہمارے پیچھے تھی آج بھی دل کے نہا خانوں میں گونجتی ہے، وہ ہاتھ جو پیشانی پر شفقت سے پھرتے تھے آج بھی روح کو تسلی دیتے ہیں، وہ دعائیں جو سجدوں میں ہمارے لیے مانگی گئیں آج بھی ہماری حفاظت کا آثار بنی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھی گئی نظمیں، مضمون اور اشعار والدین کے مقام کو بیان کرنے کی ایک ادنا کوشش ہے۔ یہ ان کا انکسار ہے، اس میں کوئی دعویٰ نہیں، صرف ایک بندہ عاجز کی فریاد ہے، ایک بیٹے کی طرف سے اپنے ماں باپ کے حضور ایک حرف تشکر۔ میری آرزو ہے کہ یہ تحریریں نہ صرف میرے لیے صدقہ جاریہ ہوں بلکہ ان تمام لوگوں کو بھی اپنے والدین کی عظمت یاد دلائیں جنہیں زندگی میں وہ نعمت حاصل ہے، جن کے والدین بھی ہیں۔ تو اپنی اس تحریر میں انہوں نے کثر نفسی سے کام لیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک منفرد اور قابل ستائش کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے آرزو کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور آمین ثم آمین۔ اور باقی تینوں اصحاب کو بہت بہت مبارک اور دعا میں یاد رکھنے کی درخواست۔ آمین۔ بے شک بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔